हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। रब कहता है महबूब मैंने तुझे राजी करना है, और हम हुजूर के मिजाज से वाकिफ हैं। जब तक उम्मत बख्शी न गई मेरे हुजूर राजी होंगे ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। अल्लाह ताला महबूब को राजी करना चाहेगा और फिर महबूब इतने लोगों की शफात करेंगे कि अल्लाह ताला कहेगा अरदीता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब क्या आप राजी हो गए हैं? तो हुजूर कहेंगे रदी तो हाँ मेरे मालिक मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ रहे थे कुरान मजीद में, अल्लाह के महबूब तिलावत करते करते क्या फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। मालिक नेकोकार मेरे और बदकार तेरी रहमतों के हवाले। और हजरत ईसा ने क्या कहा, फ़इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मालिक अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तू जान और तेरे बंदे जान। ये दोनों आयात जब मेरे हुजूर ने पढ़ी ना तो मेरे हुजूर रो पड़े और हुजूर ने हाथ उठा दिए और क्या कहा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत फबका, और साथ ही मेरे हुजूर रो पड़े। चश्मान अकदस से आंसुओं की लड़ी अल्लाह अकबर बराबर हुजूर के रखसारों को छूती हुई हुजूर की गोद में जो है वो आंसू गिर रहे हैं, हुजूर रोए जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती फबका, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, और साथ हुजूर रो पड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद वसल मा युबकीह व रब्बुका आलम, जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब से पूछ रोए क्यों, वसल मा युबकीह, जाके मेरे महबूब से पूछ के आ महबूब क्यों रोए हो, व रब्बुका आलम, जिब्रील सुनो तेरा रब जानता भी है महबूब क्यों रोया है, लेकिन तू भी तो पूछ के आना, प्रोटोकॉल है महबूब का। अल्लाह अकबर, रब जानता है महबूब क्यों रोए। कहा जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब को मेरा सलाम दे और मेरे महबूब से पूछ माँ युबकी है क्यों रोए हो, व रब्बुका आलम, ए जिब्रील तेरा रब जानता है मेरा महबूब क्यों रोया है, लेकिन जा तू पूछ के आ। जिब्रील हाजिर खिदमत हुए और कहा रब सलाम देता है और रब फरमाता है महबूब क्यों रोए हो, क्या हुआ? तो महबूब ने कहा मैं खुद नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है, मैं खुद नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है। हजरत इब्राहीम ने तो कहा चंगे चंगे मेरे मंदे तेरी रहमत के हवाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक तूने अजाब देना चाहता है तो तू जान तेरे बंदे जाने। लेकिन हुजूर ने गुनाहगारों को आगोश में समेट के कहा मालिक मेरे उम्मती, और साथ चश्मान से आंसू। अल्लाह अकबर, कहा मैं नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है। तो जिब्रील वापस गए बारगाहे इज़्दी में अर्ज़ की मालिक तेरा महबूब उम्मत के गम में रो। कहा जिब्रील फिर जाओ और मेरे नबी को मेरा सलाम दो और कहो महबूब परेशान नहीं हो, जैसा कहोगे वैसे ही कर लेंगे, उम्मत के मामले में आपको रंजीदा नहीं होने देंगे। वाला सौफा योती का रब्बो का बतर, जरा देखिए तो सही, लाम जो ताकीद का आया ना सौफा के ऊपर, इसमें बड़ा हुस्न है, जरूर राजी करेंगे। वाला सोफा योती का, अन करीब महबूब आपका रब आपको इतना देगा। अल्लाह अकबर, वाला सोफा योती का रब्बो का, आपका रब आपको, ये आपका तकरार जो है इसमें भी क्या हुस्न है। वाला सोफा योती का रब्बो का फतर दो, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। 3 मर्तबा आप जरा देखिए रंग कैसा है। रब अपने महबूब से फरमा रहा है वाला सोफा योती का रब्बो का फतर दो, आपका रब आपको ऐसा नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और हुजूर क्या कहते हैं, मैं तो राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक गुनाहगार ना बख्शा गया। रब ने कहा महबूब ऐसे भी कर लेंगे। फिर मंजर क्या होगा, बरेली के ताजदार से सुनिए, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे।
میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں اور میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں دور موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو. سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر دیا کرو, اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے, ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی ہے. مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی, دل بستگی, تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا, لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں, مسجد کی طرف چلیں, لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا, لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا, مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا, یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسجد کا امام ہو, مسجد کا خطیب ہو, منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی, یا انتظامیہ ہو یا خادمین مسجد ہو, ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں, آنے والوں کو تکریم دیں, عزت سے بٹھائیں, ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاٹ دیکھیں, بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں, میں مسجد کا سیکرٹری ہوں, میں مسجد کا جو ہے وہ یہ عہدیدار ہوں. خادم ہو تم مسجد کے اور وہ مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاٹ دیکھے. آپ دکان کرتے ہیں تو لاکھ کے لاٹ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاٹ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے. تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاٹ دیکھو, تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاٹ دیکھتا ہے, ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور بعض کا ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا. وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں, نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے, یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے, یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائے. میاں ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرماتے, صحابہ بھی جلوہ فراز تھے. ایک دیہاتی آیا, بدو تھا, اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا, وہ مسجد کے اندر پیشاب کر کے بیٹھ گیا. کچی جگہ تھی, وہاں بیٹھ گیا پیشاب کر. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے, فرمایا رک جاؤ, اب بیٹھ گیا تو اس کو کر دینا, بعد میں پانی بہا دینا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا, ان کو کہا آپ پانی بہا دیں. اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں, یہ ذکر فکر تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں, یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی. اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لینے. یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی, اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ, اور موسم تھا سردیوں کا, تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا, تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے. لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے, مذاق کرنے لگ جائیں گے, یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے. تو یہ رویہ, یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی. دل جوئی کرو, پیار کرو, تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے, ان کو محبت دیجئے, ان کو پیار دیجئے, ان کے لیے سہولیات فراہم کیجئے. بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے, نماز ہو گئی, جمعہ ہو گیا, پنکھے بند کر دیں کہ جی اب وقت ہو گیا, نکلو یہاں سے. مسجدوں کو کشادہ رکھیں, کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق ہے, جو کشادہ مزاج کے ہوں اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں. اللہ کے گھر آباد ہوں, مسجدوں کی تعمیر, مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی, مسجدوں کے ساتھ دل بستگی, یہ اہل ایمان کی علامت ہے. جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھی ہمارے اوپر, رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں. جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے, ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں, تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے. حضور
मेरी तो सारी बहार आप से है।